السلام علیکم میری پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت، از قلم ہانا خان، قسط نمبر 24۔ اس ناول کے تمام جملہ حقوق اس ناول کی مصنفہ یعنی کہ ہانا خان کے پاس محفوظ ہیں، لہٰذا اس ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم پر پوسٹ یا اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ ماشاءاللہ چشم بدور نظر نہ لگے۔ عنایہ اور وفا جو سرخ چوڑی میں دلہنا پہ کے روپ لیے سر سے لے کر پیر تک اپنے دلہوں کے لیے سجی سامنے لگے بڑے سے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھیں۔ اچانک سے پیچھے سے آتی عفاف کی شرارتی سی آواز پر چونک کر جہاں وفا اپنا سرخ ہوتا چہرہ جھکا چکی تھی، وہیں عنایہ نے عفاف کو گھوری سے نوازتے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری، جو اس وقت پیچ کلر کے لہنگے اور لانگ شرٹ میں لائٹ سا میک اپ کیے بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ تمہیں اب یاد آیا تمہیں اب یاد آئی ہماری؟ ہاں، اپنی دیدہ سے فرصت مل گئی، بے وفا عورت، عنایہ نے نروٹھے پن سے کہتے مصنوعی سی ناراضگی سے کہا، جس پر عفاف کے ساتھ ساتھ وفا بھی کھلکھلا کر ہنستی۔ او میری پیاری دیدہ، میں تو نیچے تھی موری کے ساتھ، مجھ معصوم کے کندھوں پر اتنے سارے کام تھے نا کہ بس۔ عفاف نے شرارت سے ٹھنڈی آہ بھرتے پہلے عنایہ کے گال پر بوسہ دیا، پھر وفا کے گال پر، جس پر وفا بھی اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر مسکرا دی۔ عنایہ اور وفا ایک ہی کمرے میں تیار ہوئی تھیں۔ تیار تو آئلین بھی ان کے ساتھ ہی ہوئی تھی، مگر کچھ دیر پہلے ہی وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب گئی تھی اور عنایہ کو یہی لگا کہ عفاف آئلین کے پاس ہے، تبھی اس سے شکوہ کیا تھا۔ ابھی عفاف ان دونوں کو چھیڑ ہی رہی تھی کہ عنایہ کے موبائل پر بیپ ہوئی۔ دیدہ، اپنے ان سے بولیں کچھ دیر مزید صبر کریں۔ بدتمیز، میری دوست کا فون ہے۔ عفاف جو شرارت سے ہمیشہ کی طرح عنایہ کو چھیڑ رہی تھی، عنایہ نے اس کے بازو میں چٹکی کاٹ کر اسے آنکھیں دکھائیں اور بیلکنی کی جانب بڑھ گئی۔ شاید سگنل ایشو تھا، جبکہ عفاف نے منہ بناتے اپنا بازو سہلایا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں دیدہ؟ وفا کو اپنی جانب خاموش نظروں سے دیکھتے پا کر عفاف نے آبرو اچکا کر سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ایک بات پوچھوں عفاف؟ وفا کے ہچکچاتے لہجے میں پوچھے گئے سوال پر عفاف سر ہلاتے کوشچن فرش پر رکھتے وفا کے پاس بیٹھتے سر اسبات میں ہلا گئی تھی۔ میرے دل میں کب سے ایک بات ہے، وہ یہ کہ تم نے سب کو اتنی آسانی سے معاف کیوں کر دیا؟ چاہے وہ حور ہو، صافیان ہو، آئلین ہو، یا پھر دائس بابا، عبیرہ مورے، یا پرویش اور غازیان بابا، یہاں تک کہ آئلہ موری بھی، سب نے تمہارا دل دکھایا، سب تمہارے معاملے میں خود قرض بن گئے تھے، پھر بھی تم نے اتنی آسانی سے سب کو معاف کیوں کر دیا؟ معاف کر دیا کیوں؟ وفا کے سوال پر عفاف نم سا مسکرا دی۔ دیدہ، میں کون ہوتی ہوں کسی کو معاف کرنے والی؟ اور ویسے بھی ہمیں کیا پتا کہ ہماری زندگی کتنی لکھی ہے، اور باقی کی زندگی کو ناراضگی کی نظر کرنا سراسر بے وقوفی ہوئی۔ جانتی ہیں دیدہ،
میں جانتی ہے دیدا، میں نے زندگی کے 15 سال یہاں کے لوگوں کے بغیر گزارے ہیں۔ میں چاہتی تھی میری فیملی ہو، سب مجھ سے محبت کریں۔ جانتی ہیں جب بورڈنگ میں سب بچے ویکیشنز پر جاتے تھے، میں وہاں اکیلے ہوتی تھی۔ بے شک پاپا جان مجھ سے ملنے آتے تھے، ٹائم بھی اسپینڈ کرتے تھے، مگر آپ لوگوں کے ساتھ کھیلنے اور ٹائم اسپینڈ کرنے کی حسرت ہمیشہ مجھ میں امنڈتی رہی۔ میں چاہتی تھی کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، اور اب جب سب ٹھیک ہو گیا ہے تو میرا نخرے دکھانا یا دوسروں کو شرمندہ کرنا میرے رب کی طرف سے عطا کی گئی آسانیوں کی ناشکری نہیں ہے۔ بہتر یہ نہیں ہے کہ میں وہ سب بھول جاؤں؟ وہ کل تھا جو گزر گیا، جو ہو چکا ہے اس کے لیے آنے والے کل کو کیوں خراب کرنا؟ اور یہ سب مجھ سے بڑے ہیں، رشتے میں بھی اور عمر میں بھی۔ 15 سال پہلے جو ہوا وہ بہت بڑا نقصان تھا۔ ہر انسان اپنے بچوں کے معاملے میں شاید ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ بھی بھول جائیں دیدا، میں بھی بھول چکی ہوں۔ عفاف نے شہد رنگ آنکھوں میں ہلکی سی نمی لیتے وفا کی جانب مسکراہٹ اچھالتے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے گرفت مضبوط کی۔ بہت بڑا ظرف ہے تمہارا عفاف، اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو اپنے ساتھ ایسا کرنے والوں کی شکل بھی نہیں دیکھتی۔ وفا نے عفاف کے سر پر ہاتھ رکھتے محبت سے کہا، جس پر عفاف نم سا مسکراتے نظریں جھکا چکی تھی۔ کاش دیدا جو میں جانتی ہوں وہ سچ نہ ہو۔ عفاف دل ہی دل میں خود سے گویا ہوتی، اپنی آنکھوں میں تیرتے آنسو پی چکی تھی۔ خیر ہے بھائی، کیا راز و نیاز ہو رہی ہیں؟ عنایہ نے اندر آتے مشکوک نظروں سے وفا اور عفاف کے بہن چارے کو دیکھتے منہ بنایا۔ پہلے ہی آئلین کم تھی، جو اب وفا بھی آ گئی تھی عفاف پر دوست جمانے۔ جبکہ دلہن بنی عنایہ کے میک اپ سے سجے خوبصورت نقوش میں ناراضگی کھلتے دیکھ کر وفا اور عفاف ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتی کھلکھلا کر ہنستی، جس پر عنایہ منہ بناتے بیڈ کی جانب بڑھتے بیٹھ چکی تھی کہ اچانک بارات آنے کا شور اٹھا۔ شدید قسم کی آتش بازی کے ساتھ ڈھول کی تھاپ کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کے شور نے خان حویلی کے آس پاس کی جگہ کو بھی لرزا کر رکھ دیا تھا۔ واقعی لگ رہا تھا کہ شہزادے اپنی شہزادیوں کو لینے پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ بارات آ گئی۔ عفاف پرجوش سے چیختے ہوئے گارڈن کی جانب کھلتی کھڑکی کی طرف بھاگی، جہاں سے گارڈن ایریا کے ساتھ ساتھ کار پورچ کا ایریا بھی صاف دکھائی دیتا تھا۔ جبکہ عنایہ اور وفا بھی تیزی سے عفاف کے ہم قدم ہوئیں، انہیں اپنے اپنے شہزادوں کو اپنی بارات لاتے ہوئے دیکھنا تھا۔ ان دونوں کی دوستیں نیچے سب خواتین کے ساتھ موجود تھیں۔ میں دیدا کو بتا کر آتی ہوں۔ عفاف چہچہاتی ہوئی فوراً دروازے کی جانب بھاگی، جس پر عنایہ اور وفا ہنستی، جیسے کہنا چاہ رہی ہوں جس جوش و خروش سے خانزادے بارات لائے ہیں، ان کے شور شرابے سے تو مردے بھی قبر سے اٹھ جائیں۔ آئلین تو پھر بھی حویلی میں ہی موجود تھی۔ جیسے ان تک بارات آنے کی آواز پہنچی ہے، آئلین تک بھی پہنچ جاتی، مگر ہائے، یہ بات عفاف میڈم کو کون سمجھاتا؟ عنایہ اور وفا نے مسکراتے اور محبت بھری نظروں سے لڑکوں کے بیچ ڈھول کی تھاپ پر دولہے کی شیروانی میں تیار قیان اور ساویان کی جانب شرمیلی نظروں سے دیکھتے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، اور پھر دونوں ہی کھلکھلا کر ہنستے، یہ جانے بغیر کہ ابھی کچھ ہی گھنٹوں میں ان مسکراتے چہروں پر گرہن لگنے والا ہے۔ عفاف جو تیز تیز قدم اٹھاتی آئلین کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی، سامنے سے آتی ملازمہ کو دیکھ کر رکی تھی۔
اس ملازمہ کو اس نے کبھی بھی خان حویلی میں نہیں دیکھا تھا، اور ویسے بھی ساری ملازمائیں اس وقت نیچے مہمان نوازی میں مصروف تھیں۔ تم کون ہو اور ادھر کیا کر رہی ہو؟ عفاف نے سنجیدہ لہجے میں ملازمہ سے باز پرس کی، جس پر ملازمہ، جس کے چہرے پہ عفاف کو دیکھتے ہوائیاں اڑی تھیں، اس نے اپنے چہرے کے تاثرات پر فوراً سے قابو پایا۔ وہ بی بی جی، آپ کی مورے نے آپ کو بلانے کے لیے ہی بھیجا تھا، اور بڑی بی بی جی کو جوس دینے کا کہا تھا، وہی دینے گئی تھی۔ ملازمہ نے اپنے لہجے کی ہقلاہٹ کو چھپاتے تیزی سے بہانہ گھڑا، جس پر عفاف مشکوک نظروں سے ملازمہ کو دیکھتے سر ہلاتے دوبارہ آئلین کے کمرے کی جانب بڑھتی ہی کہ پیچھے سے آتی سوہا کی آواز پر رکی۔ عفاف، آئلہ آنٹی تمہیں بلا رہی ہیں، اور تمہیں کب سے بولا ہوا تھا آنٹی نے کہ عفاف کو بلانے کا، تم ادھر گھومتی پھر رہی ہو۔ سوہا نے پہلے نہایت نرمی سے عفاف کو مخاطب کرتے آئلہ کا پیغام پہنچایا، پھر ملازمہ کو کچھ سختی سے کھڑکا، جس پر وہ معذرت کرتے سر جھکا چکی تھی۔ سوہا دیدا، ایسے تو بات مت کریں آپ ان سے، اور آپ جائیں۔ عفاف، جس کا دل ملازمہ کو شرمندہ ہوتے دیکھ کر پسیجا تھا، اس نے ناراضگی سے سوہا کو دیکھتے اپنے قدم نیچے جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھائے۔ اب اس کا ارادہ کچھ دیر بعد آئلین سے ملنے کا تھا۔ پیچھے سوہا ملازمہ کو دیکھ کر شاطرانہ سا مسکرا دی۔ فوراً یہاں سے غائب ہو جاؤ، خانزادے تمہاری پرچھائی تک بھی نہ پہنچیں۔ پچھلے گیٹ پر میرے آدمی کھڑے ہیں، فوراً سے نکلو، پیسے تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ سوہا نے سامنے ملازمہ کے حولیے میں کھڑی لڑکی کو مخاطب کرتے یہاں سے جانے کا اشارہ کیا، جس پر وہ سوہا کی جانب مسکراہٹ اچھالتی وہاں سے فوراً غائب ہوئی تھی۔ خانوں کی دہشت سے وہ لڑکی واقفیت رکھتی تھی، جو وہ کر چکی تھی۔ اس کے بعد خانزادوں کے ہاتھ سے اس کی موت پکی تھی۔ ملازمہ کے جاتے ہی سوہا بھی مسکراتی ہوئی واپس نیچے کی جانب بڑھ چکی تھی۔ اس کا کام ہو گیا تھا، وہ یزدان خانزادہ کی بربادی کے لیے اپنے مہرے کھیل چکی تھی۔ اب صرف وہ کچھ دیر بعد ہونے والے تماشے کے انتظار میں تھی۔ دوسری طرف عفاف تیز تیز قدموں سے اس جانب بڑھی جہاں تینوں دولہوں کے بارات کا ہمراہ استقبال کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ کاش وہ سوہا کی بات سننے کے بجائے ایک بار آئلین کے کمرے میں جا کر دیکھ لیتی، تو شاید دشمنوں کی جانب سے بچھائے گئے جال میں آئلین خانزادہ کو پھنسنے سے بچا سکتی تھی، خان حویلی کی جانب بڑھتے طوفان کو روک سکتی تھی۔ مگر وہ کہتے ہیں نا، جو قسمت میں لکھا جا چکا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ آج کی شام انکشافات کی شام تھی۔ آج کی شام کئی رازوں سے پردہ اٹھنا تھا، ایسے راز جو آج تک دفن تھے، جس سے نہ جانے کتنے وجوہوں کا شہرازہ بکھرنا تھا، اور وہ وجود کس کس کا ہونا تھا یہ تو وقت نے ہی بتانا تھا۔ خان حویلی کے سب مکین ملازمہ اور مہمانوں سمیت صدر دروازے پر کھڑے تھے۔ عفاف نے وہاں پہنچتے ہی چمکتی آنکھوں سے ارد گرد آئلہ کو تلاشنے کے لیے نظریں گھمائیں کہ وہ کچھ دور ہی صدر دروازے پر کھڑی نظر آئیں۔ آج کی تقریب کا انتظام حویلی کے بڑے سے ہال میں کیا گیا تھا، جبکہ کھانا کھانے کے لیے میزوں اور کرسیوں کے ساتھ حویلی سے جڑے سبز میدان کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ مردوں کے بیٹھنے کا انتظام بھی باہر ہی کیا گیا تھا، تو وہیں سبز میدان کی جانب کھلتے مردانے کے بڑے سے گلاس چور کو بھی آج کی تقریب کے لیے کھول دیا گیا تھا، تاکہ مہمان مرد حضرات سیدھا مردانے میں ہی جا سکیں، جبکہ زنان خانے سے جڑا مردانے کا دروازہ آج بند تھا۔
آفاف ادھر ادھر دیکھتی مسکراتی ہوئی آئلہ کے ساتھ جا کر کھڑی ہو چکی تھی، جو خود کھلکھلاتی ہوئی یزدان، قاضیان، دائس اور شہروز کو بچوں کے ساتھ ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے دیکھ رہی تھی۔ زرمینہ بیگم نے بے ساختہ اپنے بچوں کی نظر اتاری۔ سالوں بعد ان کے گھر میں ایک بار پھر خوشیاں آئی تھیں۔ ان کے بیٹوں سمیت پوتوں کی بھی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ قیان خانزادہ تو باقاعدہ اذہان اور شیان کے ساتھ پرجوش سے انداز میں رقص کر رہا تھا، جبکہ ساتھ ہی اس نے دلہا بنے زاویان کو بھی گھسیٹ لیا تھا۔ تو وہیں ابتسام اور شاویز کئی نوٹوں کی گٹیاں صدقے کے طور پر پاس ہی ڈھول بجانے والوں اور وہاں کھڑے ملازموں میں تقسیم کر رہے تھے، جبکہ ذریعہ مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنی زندگی کے سب سے حسین خواب کی تکمیل ہوتے دیکھ کر انتہا کا خوش تھا۔ تینوں دلہا اس قدر خوبرو لگ رہے تھے کہ ہر کوئی ماشاءاللہ کہے بغیر نہ رہ پاتا۔ چلو بھائی بس کرو، تم لوگ شرم کر لو، بوڑھے ہو گئے ہو۔ یہ نہیں بچوں کو روکو، بچوں کے ساتھ خود بھی بچے بن گئے ہو۔ اور خانزادہ نے سنجیدگی سے کہتے بچوں کے ساتھ مگن یزدان، غازیان، دائس اور زیان اور شہروز پر چوٹ کی، جس پر دائس نے منہ بناتے اور خانزادہ کی جانب دیکھا۔ بابا جان، میں تو بوڑھا نہیں ہوا، ابھی تو یہ میرے کھیلنے کودنے کی دن ہے۔ دائس نے اون خانزادہ کی جانب دیکھتے آنکھ ونگ کرتے شرارت سے کہا، جس پر محفل زعفران ہوئی، جبکہ عبیرہ نفی میں سر ہلاتے مسکرا دی۔ شرم کر لو بیٹوں کی بارات لے کر آئے ہو، بے شرم انسان۔ اون خانزادہ نے اپنے ہاتھ پر قابو پایا جو دائس کو مارنے کے لیے بے تاب تھا، پھر نفی میں سر ہلاتے دائس کو گھورتے ہوئے گھڑکتے ہوئے اس ہاتھ کو نیچے گرا گئے، جبکہ دائس ابھی مزید کچھ بھی باقی کرتا کہ غازیان نے اس کے پیٹ پر کونی مار کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ مسکراہٹ ضبط کرتے خاموش ہو چکا تھا۔ چلو بھائی اندر چلو، بس بہت ہو گیا۔ زرمینہ بیگم نرگس اماں کا ہاتھ تھامے لاؤنج کی جانب بڑھ چکی تھی، جبکہ مرد حضرات کچھ باہر ہوئے انتظام کی جانب بڑھ گئے اور کچھ مردانے کی سمت جہاں نکاح کا انتظام کیا گیا تھا۔ دلہوں سے نکاح کی رضامندی مردانے میں لی جانے والی تھی، جبکہ دلہنوں سے زنان خانے میں موجود لاؤنج میں۔ ارے صبر کریں بھائی، گیٹ رکائی کی رسم نہیں کرنی کیا؟ شیان لالا، اذہان لالا اور شاویز لالا، زریام، ساویان اور قیان، جو باقی سب کے ساتھ مزے سے مردانے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ آفاف نے دونوں بازو ان کے آگے پھیلا کر انہیں روکنے کے بعد پیچھے مڑ کر شیان، اذہان اور شاویز کو آنکھیں دکھا کر چبا کر کہا، جس پر وہ تینوں بھی تیزی سے آفاف کے پیچھے کھڑے ہو چکے تھے۔ ہاں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں آفاف۔ حورین اور پریحان چہک کر ابھی آفاف کی جانب بڑھتی کہ آفاف نے پہلے آنکھیں چھوٹی کر کے ان کی جانب دیکھا، پھر مغرور سا مسکراتے ہوئے گویا ہوئی، نہیں بالکل نہیں، آپ دونوں تو بارات کے ساتھ آئی ہیں۔ وہ کیا کہا تھا آپ دونوں نے کہ بھائی ہم تو لڑکے والے ہیں، یاد آیا؟ اور اب ہم اپنی پارٹی میں بے وفا لوگوں کو نہیں رکھیں گے، کیوں پارٹنرز؟ آفاف نے نال چڑھاتے حورین اور پریحان کو ان کی کہی باتیں یاد کرواتے اتراتے ہوئے کہا، آخر میں اپنے پیچھے کھڑے 3 پارٹنرز یعنی کہ اذہان، شیان اور شاویز کی رضامندی جاننی چاہیے، جس پر اگلے ہی لمحے شیان اور اذہان تیزی سے اسبات میں سر ہلاتے آفاف کی ہاں میں ہاں ملا چکے تھے، جبکہ شاویز نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ آفاف کی بات پر جہاں حورین اور پریحان خفا نظروں سے اس کی جانب دیکھتے واپس پیچھے ہو گئی تھیں،
تو وہیں عفاف سے ان کی ہونے والی بے عزتی پر اذہان اور شیان نے مسکراہٹ ضبط کی، جبکہ شاویز تو جیسے زبردستی یہاں کھڑا تھا، کیونکہ عفاف میڈم نے اسے سیدھی سیدھی دھمکی دی تھی کہ اگر وہ ان کی پارٹی میں شامل نہیں ہوا تو عفاف اس سے بات نہیں کرے گی۔ عفاف کا ارادہ کیان اور زاویان کو اچھا خاصا لوٹنے کا تھا، جبکہ زریام کی جانب اس نے ایک نگاہ دیکھنے کے بعد دوسری نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ اور آپ لوگ کیوں دانت دکھا رہے ہیں؟ چلے بھائی ہمارا نیک نکالیں۔ حرین اور پریحان کو ہری جھنڈی دکھا کر عفاف نے ہنستے ہوئے زاویان اور کیان کی جانب دیکھتے اپنی سر کو سفید ہتھیلی ان کی آگے کی، جبکہ ان دونوں کے ساتھ ہی کھڑا زریام اپنی نگاہیں پھیر چکا تھا۔ یہ لڑکی اسے یہاں مس فٹ فیل کروا رہی تھی، لیکن خیر زریام کے لیے یہی بہتر تھا، وہ اس کا کہا مان چکی تھی۔ شہد رنگ آنکھوں کی چمک اسے دیکھنے کے باوجود بھی نارمل ہی تھی، کوئی خاص جذبہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا تھا۔ زریام نے سوچتے ہوئے پرسکون سانس ہوا میں خارج کیا۔ تھوڑی دیر کے بحث و مباحثے کے بعد آخرکار عفاف اچھا خاصا نیک زاویان اور کیان سے لینے میں کامیاب ہو چکی تھی، جبکہ زریام سے نیک لینے میں اذہان پیش تھا۔ اسے زریام سے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، وہ خود ہی اس کے ہاتھوں میں نوٹوں کا لفافہ رکھ گیا تھا جس پر اذہان مسکرا دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں نکاح کا شور اٹھا تو تینوں دولہوں کو مردانے میں جبکہ دلہنوں کو زنان خانے میں لانے کا حکم دیا گیا۔ عفاف بیٹا جاؤ، آپ سوہا کے ساتھ جا کر آئلین کو نیچے لے آؤ، جبکہ پریحان، حرین اور وفا اور عنایہ کی سہیلیوں کو میں وفا اور عنایہ کو لینے کے لیے بھیج رہی ہوں۔ عفاف جو اپنے ہاتھ میں مٹھائی کی پلیٹ تھامے جبکہ دوسرے ہاتھ سے مزے سے مٹھائی کھاتے ہوئے سامنے سے آ رہی تھی، آئلہ نے اسے روکتے پہلے نفی میں سر ہلایا، پھر سوہا کو ساتھ لیے آئلین کے کمرے میں جا کر اسے لانے کا حکم دیا، کیونکہ یزدان نے ملازمہ کے ہاتھ پیغام بھجوایا تھا کہ نکاح خواہ زنان خانے میں آنے والے ہیں۔ سب سے پہلے نکاح بھی زریام اور آئلین کا ہی ہونا تھا۔ آئلین کے حکم پر عفاف قبض سے ہنستے ہوئے مٹھائی کی پلیٹ اس کی ہاتھ میں تھماتے سوہا کی جانب بڑھی، جو ایک طرف بیٹھی مسکراتی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ چلے سوہا دیدا، آئلین دیدا کو لے کر آنا ہے۔ عفاف کے دیدا کہنے پر سوہا نے اپنے دانت کچکچائے مگر بولی کچھ نہیں، اور عفاف کے ہم قدم ہو لی، کیونکہ اب جو دھماکہ خان حویلی کے مکینوں پر ہونے والا تھا ہر کوئی تھو تھو کرتا۔ سوہا نے سوچ کر سر جھٹکا، دیدا آپ ریڈی ہیں نا؟ نیچے سے بلاوا آ گیا ہے۔ عفاف نے نرم سے دروازہ کھولتے چہکتے ہوئے کہا۔ اس رات کے بعد آئلین نے دوبارہ ابتسام کا ذکر نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عفاف بھی ریلیکس تھی، اسے یہی لگا کہ آئلین کو عفاف کی باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ دیدا، آئلین کو کمرے میں نہ پا کر جبکہ اس کی برائڈل ڈریس اور جولری کو بے ترتیب سا بیڈ پہ پڑا دیکھ کر عفاف کا دل خوف سے لرزا اور وہ تیزی سے واش روم کی جانب بھاگی۔ ایک مہم سی امید تھی کہ شاید آئلین وہاں موجود ہو۔ دیدا دیدا، واش روم کو خالی دیکھ کر عفاف کا سر چکرایا اور وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ بیلکنی کی جانب تیزی سے بھاگی۔ ساتھ ساتھ دبی دبی لہجے میں آئلین کو پکارا، مگر آئلین ہوتی تو جواب دیتی نا۔ آئلین کو کمرے میں نہ پا کر جہاں سوہا کے لبوں پر پر اصرار سی مسکراہٹ پھیلی، وہیں عفاف کے ہاتھ پاؤں لرزے۔ عفاف دیکھو یہ کیا رکھا ہے؟ سوہا نے عفاف کا دھیان ٹیبل پر رکھے پیپر کی جانب دلوایا۔ عفاف نے
تیزی سے مگر لرزتے قدموں سے قدم ٹیبل کی جانب بڑھاتے، کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھایا، مگر کاغذ پر لکھی تحریر پڑھ کر اس کو اپنے سر پر خان حویلی کی چھت گرتی محسوس ہوئی۔ وہ لرزتی ہوئی صوفے کو تھام چکی تھی۔ عفاف، آئلین بھاگ گئی، اب کیا ہوگا؟ او میرے خدا، تم سب کی عزت تو۔ سوہا جو جان بوجھ کر اونچا اونچا چلانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ باہر سے گزرتے لوگوں تک اس کی آواز بآسانی جا سکے، اور یزدان خانزادہ اور زیام خانزادہ کا تماشا بن سکے، عفاف ایک دم سے شیرنی کی طرح اس پر جھپٹ کر اس کا منہ دبوچ چکی تھی۔ ورنہ جان لے لوں گی اگر آواز بھی نکالنے کی کوشش کی تو۔ عفاف کی گرفت سوہا پر اس حد تک سخت تھی کہ سوہا اس کی گرفت میں پھڑپھڑا بھی نہ سکی، جبکہ عفاف ساتھ ہی پاس پڑی فروٹ نائف اٹھا کر سوہا کے گلے پر رکھ چکی تھی۔ اسے اس وقت اپنے بابا جان کی عزت سے زیادہ کچھ عزیز نہیں تھا۔ عفاف نے چھری کو سوہا کی گردن پر رکھ کر ارد گرد دیکھا۔ پاس ہی پڑے آئلین کے دوپٹے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی اتری۔ تیزی سے چھری کو ٹیبل پر رکھتے اس دوپٹے کو اٹھا کر اس نے سوہا کے ہاتھوں پر سختی سے باندھ کر اسے صوفے پر دھکیلتے اپنے قدم آئلین کی الماری کی جانب بڑھائے تاکہ سوہا کا منہ باندھنے کے لیے کچھ ڈھونڈ سکے۔ تم پاگل ہو گئی عفاف، ہاتھ کھولو میرے، بچاؤ مجھے۔ صوفے پہ انہیں منہ گرتی سوہا نے جھٹپٹاتے ہوئے چلا کر کہا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ عفاف اس قدر مضبوط اعصاب کی مالک ہے۔ جبکہ عفاف تیزی سے آئلین کا ایک اور دوپٹہ تھامتے سوہا کی جانب بڑھتے سوہا کو سیدھا کرتے اس کے منہ پر باندھ گئی تھی۔ سوری دیدا، مگر آپ نیچے جا کر میرے بابا جان کی عزت کا تماشا بنا دی تھی، اسی لیے مجھے یہ کرنا پڑا۔ جب تک بابا جان دیدا کو ڈھونڈ کر نہیں لے آتے تب تک آپ کہیں نہیں جا سکتی۔ عفاف نے نم آنکھوں سے کہتے تیزی سے اپنے رخساروں پر پھسلتے آنسو کو کانپتی انگلیوں سے صاف کرتے سختی سے کہا۔ اس وقت اس کا پورا وجود بری طرح لرز رہا تھا، مگر اعصابوں پر اس کا پورا کنٹرول تھا۔ اگلے ہی پر اس نے تیزی سے یزدان کا نمبر ملاتے قدم دروازے کی جانب بڑھائے تاکہ اسے بند کر سکے۔ بابا جان دیدا کے کمرے میں آئیں پلیز، کسی کو بتائیے گا مت۔ ہاں آپ آئیں تو صحیح۔ دوسری جانب سے یزدان کے فون اٹھاتے ہی عفاف نے نم لہجے میں یزدان کو کمرے میں آنے کا کہا۔ فون کٹ کرتے ہی وہ مری قدموں سے بیڈ کی جانب بڑھتے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ دیدا کہاں ہیں آپ؟ مجھے آپ پر یقین ہے آپ نے کچھ نہیں کیا، اللہ کرے آپ جہاں ہوں ٹھیک ہوں۔ عفاف سر ہاتھوں میں گرائے بے آواز روتے آئلین کا سوچتے اس کا دل لرز رہا تھا، جبکہ یزدان خانزادہ کو سوچتے اس کی روح کانپ رہی تھی۔ اللہ جی، بابا جان کو سب کو کیا جواب دیں گے؟ سب تو میری دیدا، اور یہ خط یہ میری دیدا نے نہیں لکھا، مجھے یقین ہے۔ عفاف سر ہاتھوں میں چھپائے رو پڑی تھی۔ ہمیشہ کی طرح مصیبت میں اس نے یزدان خانزادہ کو ہی پکارا تھا، جبکہ سوہا نے نفرت آمیز نظروں سے عفاف کی جانب دیکھا۔ وہ تو اچھا خاصا ڈرامہ کرنا چاہتی تھی تاکہ خان حویلی میں آئے مہمان یزدان خانزادہ اور اس کی بیٹی کو لنٹھن کریں، مگر خیر تماشا تو ہونا تھا، ابھی نہیں تو کچھ دیر بعد۔ سوہا سوچتے ہوئے کندھے اچکا گئی۔ یزدان خانزادہ کے چہرے پہ شکست اور شرمندگی کے تاثرات کا سوچتے عفاف پر جمی سوہا کی نفرت آمیز نظروں میں چمک سی ابھری تھی۔
کیا ہوا بابا؟ یزدان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھتے اذہان نے تیزی سے اس کے پاس آتے بے چینی سے پوچھا، جبکہ دوسری طرف یزدان جو خود فون پر عفاف کے بولے گئے لفظوں پر پریشان ہو چکا تھا، سن ہوتے اعصاب کے ساتھ ناسمجھی سے اذہان کی جانب دیکھتے لمبے لمبے ڈھک بھرتا پیچھے کے راستے سے اوپر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بھاگا۔ پاپا ہوا کیا ہے؟ اذہان نے جھنجھلاتے ہوئے یزدان کے پیچھے قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا، جبکہ اذہان اور یزدان کو مردانے سے تیزی سے نکلتے دیکھ کر شایان اور شاویز جو ساتھ ہی کھڑے تھے وہ بھی ان دونوں کے پیچھے ہو لیے۔ غازیان بھائی زیان اور شہروز نے اس منظر کو ناسمجھی سے دیکھا، مگر مہمانوں کے بیچ سے اٹھنا مناسب نہ سمجھا، اسی لیے ایک دوسرے کو آنکھوں سے پرسکون ہونے کا اشارہ کرتے ایک بار پھر مہمانوں میں مصروف ہو گئے، مگر ذہن کے دھاگے پریشان سے یزدان کے چہرے پر جمے تھے۔ مگر آج یہ منظر زریام کی آنکھوں سے اوجھل رہا، وجہ شاید وہ آج کچھ زیادہ ہی خوش تھا۔ جبکہ ابتسام کچھ دیر پہلے ہی ایک فون کال سننے مردانے سے نکلتے گارڈن ایریا کی جانب بڑھا تھا۔ بابا، عفاف کی کال تھی، وہ رو رہی تھی، آئلین کے کمرے میں آنے کا کہہ رہی تھی۔ اس سے پہلے اذہان ایک بار پھر یزدان کو پکارتے کچھ کہتا کہ سیڑھیوں پر لمبے لمبے ڈھک بھر کر چڑھتے یزدان نے مختصراً اذہان کو فون کے بارے میں بتایا جو عفاف کی جانب سے موصول ہوا تھا۔ یزدان کی بات پر اذہان کے ساتھ شیان اور شاویز کے چہروں پر بھی ناسمجھی کے تاثرات پھیلے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو عفاف ایک دم ٹھیک تھی، پھر یہ سوال تینوں کے ذہن میں بیدار ہوا۔ عفاف، میرا بچہ، کیا ہوا؟ یزدان نے ایک جھٹکے سے آئلین کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی بیڈ کی پائنیتی کے پاس گھٹنوں میں منہ دیے روتی ہوئی عفاف کو پاتے وہ تیزی سے عفاف کی جانب بڑھا، جبکہ یہی حال پیچھے آتے تینوں لڑکوں کا تھا۔ عفاف، آئلین کہاں ہے؟ شاویز نے تیزی سے عفاف کی جانب بڑھتے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کی چھٹی ہنس کچھ غلط ہونے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ شاویز نے تیزی سے نظریں ادھر ادھر گھمائی تو صوفے پر سوہا کو بندھے دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑے، جبکہ یزدان نے شاویز کے سوال پر ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ پاگل ہو گئے ہو شاویز، کیا بکواس کر رہے ہو؟ آئلین نیچے ہی ہوگی۔ میرا بچہ، بتاؤ بابا کو کیوں رو رہا ہے؟ ادھر دیکھو، بابا جان کی طرف دیکھو، بابا کا بہادر بیٹا۔ یزدان نے پہلے شاویز کی بات پر اسے بری طرح جھڑکا، پھر محبت سے عفاف کا چہرہ تھام دے اس کے آنسو صاف کیے، جبکہ پیچھے کھڑے اذہان کے قدم بری طرح لڑکھڑائے۔ وہ بیڈ پر پڑا آئلین کا سرخ جوڑا بے ترتیب سا پڑا دیکھ چکا تھا۔ شایان نے تیزی سے اذہان کو سہارا دیا۔ بابا جان، یہ عفاف نے سسکتے ہوئے اپنے ہاتھ کی مٹھی کھول کر یزدان کی آنکھوں کے سامنے کی، جس میں ایک کاغذ مڑی تڑی حالت میں قید تھا۔ یزدان نے اس کاغذ کو اٹھاتے ناسمجھی سے کھولا۔ مگر امید کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا۔ میرا اس ایپیسوڈ کو کمپلیٹ لکھنے کا ارادہ تھا، مطلب کمپلیٹ سین کے ساتھ، مگر وائس اوور میں ایشو ہوتا ہے، اور ویسے بھی میں نے تیسری چوتھی بار وائس اوور کیا ہے۔ خیر، میں نے آپ کو بتایا تھا میں بہت زیادہ مصروف ہوں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ لکھنا ایک مشکل امر ہے، مگر ایک شوق ہے جو میں لکھ رہی ہوں۔ آپ لوگ کائنڈلی کوآپریٹ کیا کریں۔ میں جانتی ہوں کہ میں ریگولر ایپیسوڈ نہیں دے پاتی، مگر بہت مشکل سے میں ٹائم مینیج کر کے ایپیسوڈ لکھ رہی ہوں، تو جو لکھ رہی ہوں، جو آپ لوگ کو ایپیسوڈ پرووائڈ کر رہی ہوں،
اس پر ایٹ لیسٹ آپ لوگ رسپانس کیا کریں. آپ کا رسپانس مجھے موٹیویٹ کرتا ہے. باقی کہ جو ہے آدھے سین کو پڑھ کر نیگیٹو کمنٹ سے گریز کریں. اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ. چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، اور ہاں اپنا پسندیدہ ڈائلاگ، سین یا کریکٹر لاسٹ میں مینشن کریں. خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اپنی رائٹر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.